فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى في موضع آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، زندگی میں ہمارے اور آپ کے سامنے نہ معلوم کتنے مسائل اور نہ معلوم کتنے مزاج کے خلاف واقعات پیش آتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری چاہت، ہماری سوچ اور جس ڈھنگ اور جس رنگ میں ہم کسی کام کو چاہتے ہیں اس کے خلاف ہمیں دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ مشکل اس وقت ہوتی ہے جب بعض لوگ کامل مثالیت، آئیڈیالزم کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو ہم چاہیں صرف وہی ہو، ہم جس رخ پہ ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کو صرف وہی کریں۔ تو ایسا انسان ہمیشہ مشکلات کا اور پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، بلکہ ہمیشہ وہ انڈر پریشر ایک دباؤ میں اور شدید دباؤ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں وہ جنت کا سسٹم نہیں ہے۔ فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو جی چاہے مستی کرو، نگاہیں سب لطف اندوز ہوتی رہیں اور جو تمنا کریں وہ بیٹھے اور لیٹے ہماری زبان تک پہنچتا رہے، اور آسانی سے انار کا اور انگور کا اور سنترے کا رس ہمیں اور آپ کو ملتا رہے، کوئی پیسہ بھی نہ لگے۔ تو یہ سب سسٹم تو وہاں کے لیے، یہ دنیا ہے، یہاں تو نہ معلوم کتنی باتیں ہمارے مزاج کے خلاف جاتی ہیں اور جاتی رہیں گی، لیکن جن لوگوں کو آئیڈیالزم کا چربا چڑھ جاتا ہے ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں اہلیہ سامنے ہے، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ابھی تک کپڑا میرا استری نہیں ہوا ہے، آپ نے استری کیا کیا؟ اس کو تو جلا کر کے رکھ دیا۔ کپڑا آپ نے کیا دھلا؟ اس پہ تو 500 داغ لگا ہوا ہے، تماشا بنا رکھا ہے، ابھی تک مہمان خانہ صاف نہیں کیا گیا ہے، یہ ہو گیا۔ آپ نے 2 پلیٹ توڑ ڈالی ہے، اب میں لے کر کے آؤں گا کہاں سے؟ میں نے تو کسی طرح سے پریا کر کے ایک آدمی سے منگوایا تھا، کسی کو میں نے کتنا لگایا تھا۔ یہ اب سسٹم ایک شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے کا نام نہیں لیتا ہے، اور اسی طریقے سے ایسے افراد گھر کے اندر سے زیادہ، کہیں زیادہ باہر پیچیدگیوں کا شکار رہتے ہیں۔ اب باہر نکلے، کسی سے سامنا ہوا، وہ بیچارہ کچھ قصے سنا رہا ہے، اس نے کتاب المخلا پڑھنی شروع کر دی، کچھ وکیلوں کے واقعات نقل کر دیے۔ اب وہاں جناب باہر نکل کے کہتے ہیں بڑا کمینہ ہمیں کو نشانہ بنا رہا تھا، اس کا اشارہ ہمارے کی طرف تھا، وہ ہمیں کو ایک دم ٹارگیٹ کیے ہوئے تھا، دیکھ لیجیے بار بار ہمیں متوجہ کر رہا تھا۔ اب بلا وجہ اپنی جان کو ہلکان کر رہے ہیں اور پریشانی میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ یا کہیں کسی نے پرانی گاڑیوں کا تذکرہ کر دیا، پرانی گاڑیوں کا ذکر کر دیا اور کہنے لگا کہ یار کچھ لوگوں کی گاڑی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ہارن کے علاوہ سب کچھ بجتا رہتا ہے۔ ایک صاحب ہے، ان کی اسپلینڈر ہے، تو ان کا سلنسر تو بڑبڑ کرتا ہے، جہاں سے گزرتے ہیں تہاں پتہ بتا دیتے ہیں کہ ہم ہی آ رہے ہیں۔ اب آج جناب باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بتائیے، وہ ہمیں نشانہ بنا رہا تھا، ہماری ہی طرف اس کا اشارہ تھا۔ اب شاید اس کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہ آئی ہو کہ ہم کسی کو نشانہ بنا رہے ہیں،
اس نے یوں ہی مجلس کو تھوڑا سا مزاحیہ بنانے کے لیے اور مجلس میں رنگ ڈالنے کے لیے ایسی بات کا تذکرہ کر دیا ہو، لیکن ہم اسے اپنے اوپر لے لیتے، پھر سیریسلی ہم اس کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم خود پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کا حال یوں ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم اسے فوراً اپنے اوپر لے کر کے اور فوراً اس کا تجزیہ شروع کرتے ہیں اور یہی دماغ میں ڈالتے ہیں کہ یہ بات ہمارے تعلق سے چل رہی تھی اور ہمیں کو یہ نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ مجلس میں کسی نے ایسی بات کر دی جس سے مجلس میں تھوڑا سا لوگ ہنس لیے اور آپ ہی اس میں تھوڑا ٹارگیٹ بن گئے، تو دوستوں کی محفلوں میں اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، عزیزوں کی محفلوں میں اس طرح کی باتیں چل جایا کرتی ہیں۔ ہم کسی کو ٹارگیٹ کریں تو بہت اچھا لگے، کوئی ہمیں ٹارگیٹ کر دے تو بہت برا لگے، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہم اگر دوسرے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ہم اگر دوسرے کو وقت پہ لیتے ہیں اور اس کے کراس لگاتے ہیں تو ہم بھی اس بات کے لیے تیار رہا کریں کہ کوئی ہماری بھی کراس کچھ نہ کچھ کبھی لے سکتا ہے، اور اس کے لیے بلا وجہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک عربی، ایک مزدور اپنے دادا سے سنی ہوئی ایک کہاوت اکثر کہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جس ہاتھ کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے، جس ہاتھ کو آپ سمجھتے ہیں کہ مسافر سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، وہاں لپک کر کے آپ ملا ہی لیجیے، آپ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیے، اپنے آپ کو ہلکان مت کیجیے۔ اس کہاوت پہ سنجیدگی سے میں نے جب غور کیا، اس کہاوت پہ سنجیدگی سے جب میں نے دھیان دیا اور غور کرنے کی کوشش کی تو سمجھ میں یہی آیا، اس نے ایک بہت زبردست بات کہی ہے، اور ہمیں اور آپ کو لائف میں بنے رہنے کے لیے اور سکون کے ساتھ گاڑی کی زندگی کو چلانے کے لیے ایک زبردست اصول دادے میاں نے ان کے دے دیا ہے۔ انہوں نے جو یہ جملہ کہا کہ جس ہاتھ سے ہم مسافر نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہٹا نہیں سکتے ہیں تو پھر لپک کر کے مسافہ کر کے بات کو ختم کر دیجیے، ٹینشن پالنے کی کوشش نہ کیجیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑنا، ہر بات میں آئیڈیالزم کے متلاشی رہنا اور ہر بات میں مثالیت کا مظاہرہ کرنا، ہر بات پہ ٹوک روک کے چکر میں پڑنا اور رنگ میں بھنگ کرنے کی کوشش کرنا، ایسا انسان ہمیشہ خود پریشانیوں میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشانیوں میں ڈالے رکھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیا جاتا ہے، ایسا درگزر کیجیے کہ سامنے والے کو خود احساس ہونے لگے کہ یہ بات ہم کو نہیں کہنی چاہیے تھی، ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہم سے خود ایک غلطی ہو گئی، ایسی محفل میں ہم کو یہ بات نہیں چھیڑنی چاہیے تھی جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اس انداز کی جب زندگی گزرتی ہے آدمی خود بھی مسکراتا رہتا ہے اور ہزاروں لوگ اس کے پیچھے مسکراتے رہتے ہیں اور مگن رہتے ہیں۔ ایک نوجوان جس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا اور جس نے جوانی کے میدان میں قدم رکھا تھا، اس نے اپنے ایک استاد سے کہا کہ اب میری شادی ہونے کو ہے، رفیق حیات تلاش کر دیجیے، آپ بھی میری مدد فرمائیے، کوئی گڈن تلاش کر کے لے کے آئیے۔ حضرت نے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ چاہتے کیسی ہیں، آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ سر میں قد، لمبا سا قد ہو، گورا سا رنگ ہو، خوب گوری چٹھی ہو، کہا اور کچھ؟ کہا ارے ایسی ہو کہ اس کے بال اتنے گداز اور اتنے نرم ہو جیسے ریشم۔ کہا اور کچھ؟ کہا بولے تو ایسا لگے کہ شکر ٹپک رہی ہے، مٹھاس کانوں میں گھولی جا رہی ہے، دیکھیں تو دیکھ کر کے سکون محسوس ہو، کھانا بنائے تو ہم انگلیاں چاٹتے رہ جائیں اور ہم گھر سے باہر جائیں تو ہمارے مال کی، ہمارے اولاد کی، ہمارے گھر کی چیزوں کی حفاظت کرتی رہے۔ کہا اور کچھ؟ کہا اس سے آگے اس کی دینداری اتنی پکی ہو کہ دینداری کی وجہ سے اسے رفعت اور بلندی مل رہی ہو۔ کہا اور کچھ؟ کہا اور جتنی بھی صفات اس طرح کی ہے سب اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو استاد نے مسکرا کر کے کہا کہ آپ کی مطلوبہ چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ نوجوان نے کہیں کہ کہا اسے کہاں ہے؟ کہا جنت میں ہے، جنت میں ملے گی۔ یہ حوروں کی صفات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، آپ کو اگر یہ چیز چاہیے تو پھر جنت چلنا پڑے گا، وہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ جب دنیا میں رہیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خلقت من ضلع ایسر، بائیں پسلی سے انہیں پیدا کیا گیا ہے، کبھی ان کے مزاج میں داخل ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں یہ زندہ کرتی رہتی ہیں، اسی پر صبر سے کام کرنا چاہیے، اسے بار بار سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ مستقل
سیدھا کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ وہ اسے توڑ ڈالتے ہیں، یعنی طلاق دے دیتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں تو آپ کی یہ مطلوبہ چیز نہیں مل سکتی ہے، اگر آپ کو ملنا ہے تو جنت میں حوریں مل سکتی ہیں، اس دنیا میں نہیں آپ کو میسر ہو سکتی ہے۔ صحیح بات یہی ہے، اگر اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو بہت سی چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا، بہت سی چیزوں کو درگزر کرنا پڑے گا، بہت سی باتوں کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی پڑے گی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خاموش پڑی ہوئی ہیں، ان کو گریز کر کے ہمیں اور آپ کو اپنے مسائل کھڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے، اس سے نکلنے کی اور لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ کی رحم دلی اور آپ کے اخلاق کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، اللہ خود قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند پیمانے پہ ہیں، تھوڑا بہت اخلاق آپ کا نہیں ہے، ملک حسن نہیں ہے، ملک کریم نہیں ہے، بلکہ ملک عظیم ہے جو سب سے ہائی اور ہائی ہے، آپ اس پر فائز ہیں۔ یا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ گھر سے باہر نکلتے، آپ نماز ادا کرتے، نماز ادا کر کے اور کاموں سے فارغ ہو کر کے آقا تشریف لاتے ہیں، گھر میں آ کر کے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے، ازواج مطہرات کی طرف سے جواب ملتا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں اذن لأصوم، تب تو میں روزے سے رہوں گا، اور پورا دن روزے سے آپ گزار دیتے ہیں، کسی کو کوئی ڈانٹ نہیں، کسی کو کوئی ڈپٹ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بنایا کیوں نہیں گیا، پکایا کیوں نہیں گیا، لایا کیوں نہیں گیا، انتظام کیوں نہیں کیا گیا، ایسا کیوں نہیں کیا گیا، کچھ تو کر لیے ہوتے، کوئی اس طرح کی باتیں کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالتے، نہ دوسرے کو پریشانی میں ڈالتے۔ ہمارا آپ کا حال یہ ہے، صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی مل رہا ہے، عشاء کے وقت بھی 4 روٹی مل رہی ہے، بغیر بسم اللہ کے 8 روٹی کنارے لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد کھا کر کے پھر کہتے ہیں کہ اس میں نمک نہیں تھا، اس میں تو مرچا زیادہ کر دیا گیا تھا، یہ تو گلا ہی نہیں تھا، چاول کیسا ہے، یہ تو لگتا ہے گھوڑے کو کھانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد تو پلٹ مار بھی دیا ہے، تماشا بنا رکھا ہے۔ ایک طرف تنقید بھی کی جاتی ہے اور دوسری طرف کھایا بھی چلا جاتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج اور ماحول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان استحاء فاکل وان لم يستحی فترک، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں لگاتے تھے۔ اگر آپ کو پسند آیا، آپ نے خاموشی سے کھایا، اور نہیں پسند آیا خاموشی سے چھوڑ کر کے چلے گئے، ہم برائی بھی کر رہے ہیں اور پلٹ پہ پلٹ کنارے بھی لگاتے جا رہے ہیں، آخر پھر برائی کے سمانا کر کی جا رہی ہے۔ یہ میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ آپ کا اپنے گھر میں یہی حال ہے، آپ کا گھر کے باہر کے لوگوں سے یہی حال ہے، گھر کے ساتھ یہی رحمدلی کا معاملہ ہے، باہر کے لوگوں کے ساتھ یہی رحمدلی کا معاملہ ہے۔ حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ غزوہ تبوک سے واپسی کا موقع ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ تھکاوٹ سے ایک دم چور ہو چکے تھے، ہم لوگ جب مقام افضل میں پہنچے ہیں، ہماری سواری آقا کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، بار بار مجھے نیند لگ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، میری سواری آقا کی سواری سے جا کے سٹ جا رہی ہے، مجھے خطرہ اس کا لگا ہوا ہے کہ کہیں میرا کجاوا، وہ پالان جو سواری کے اوپر سجایا جاتا اور لگایا جاتا تھا بیٹھنے کے لیے، اس کی لکڑیاں نیچے ہوتی تھی، کہیں جا کر کے آقا کے قدموں سے لگ نہ جائے اور آقا کو تکلیف پہنچ جائے۔ میری نیند کھلتی ہے، اپنی سواری کو لگام دیتا ہوں، پھر پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن چونکہ نیند زیادہ آ رہی تھی، بار بار میں اونگ رہا تھا، بار بار میں نیند میں جا رہا تھا، بار بار مجھے نیند لگ رہی تھی، میری سواری جیسے ہی میں نیند میں ہوتا وہ اپنی رفتار شروع کر دیتی اور آگے بڑھنے لگتی۔ پھر ایسا کرنا ہوا کہ ایک مرتبہ سواری نے اسپیڈ بنائی اور جا کر کے میری سواری آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری سے ٹکرائی، آپ کا قدم مبارک نیچے تھا اور میرے کجاوے کی لکڑی سیدھے جا کر کے آپ کے پیروں پہ لگی، درد کی ٹیس اٹھی۔ آقا نے فرمایا ہے کیا کر دیا، آقا کو ایک تکلیف محسوس ہوئی اور آواز بھی آقا کی نکل گئی جو تکلیف کے موقع پہ نکلتی ہے، کہہ
کہتے ہیں میری نیند کھلی، گھبرا کر کے میں نے فرمایا اے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے آپ میرے مغفرت طلب کیجیے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کچھ کہا نہیں، آپ نے کوئی تانا نہیں دیا، آپ نے یہ نہیں کہا راستہ بڑا کشادہ تھا تم سائڈ سے کیوں نہیں چلے، آپ نے یہ نہیں کہا پیچھے بہت جگہ تھی تم نے سواری کو پیچھے کیوں نہیں رکھا، آپ نے یہ نہیں کہا تم کو اتنے زیادہ نیند آ رہی تھی تو تھوڑا سا سنبھال کے چلنا چاہیے تھا، لا کر کے لڑا دیا، میرا پیر زخمی ہو گیا، کشادہ دلی کے ساتھ آقا فرماتے ہیں رفقاً رفقاً، نرمی سے چلتے رہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ بات کا بسنگم نہیں بناتے تھے، آپ مشکلات کھڑی نہیں کرتے تھے، آپ مشکلات لوگوں کے لیے پیدا نہیں کرتے تھے، مشکلات سے خود بچتے تھے اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک صحابیہ تشریف لاتی ہے، آقا تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے جلوں میں آقا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابیہ آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر ہم نے بڑی محنت سے آپ کے لیے بنی ہے اور آپ کے لیے تیار کی ہے، یعنی خصوصیت سے ہم نے اسے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ اسے قبول کیجیے۔ اس وقت آقا کو ضرورت تھی، آپ نے ہدیہ قبول کیا، اندر تشریف لے گئے، چادر کو تبدیل کیا اور نئی والی چادر لپیٹ کر کے باہر مجمع میں پھر تشریف لائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہتے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چادر مجھے ہدیہ کر دیجیے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اندر پھر جاتے ہیں، پرانی والی پہنتے ہیں، نئی والی لے کر کے آتے ہیں اور لا کر کے انہیں عنایت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ وہ صحابی لے لیتے ہیں، دوسرے صحابی گھور کے دیکھتے ہیں اور ایک صحابی کہتے ہیں ارے تمہیں شرم بھی نہیں آئی، ابھی آقا کو یہ ہدیہ ملا تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوالی کو لوٹاتے نہیں ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو واپس نہیں کرتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوالی آتا اگر درے اقدس پہ تو نہ صرف اپنا سوال پاتا بلکہ کچھ کھا پی کے جاتا، سخاوت کے سبب سے بیشتر مقروض رہتے تھے، بچا کر کچھ نہ لگتے، سائلوں سے لانا کہتے تھے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، آقا نے فوراً دے دیا۔ صحابی نے جب تنقید کی ان صحابی پر جنہوں نے مانگا تھا، انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے مانگا ہے کہ جب میں مروں تو یہ چادر میری کفن بنا دی جائے۔ آقا کو ہدیہ ملی، ان کے جسم سے ہو کر کے آئی ہے، میری یہ خواہش تھی، اس لیے میں نے اس کا مطالبہ کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، یہ چادر میری کفن بنے، یہ میری خواہش ہے۔ ان کا انتقال ہوا، اسی چادر میں ان کو لپیٹ کر کے دفنایا گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جو خصوصیت سے آپ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ یہی نہیں، مسجد نبوی میں آقا پہنچتے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہے، سیدہ شبابی اہل الجنہ حضرت حسن اور حسین جو جنت کے سردار ہیں، دونوں کے دونوں سردار ہیں، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا حضرت حسن کے بارے میں ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین متحاربتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ مسلمانوں کے دو متحارب کھڑے کے درمیان اس کے ذریعے اللہ صلح فرمائے گا۔ سنا ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے بعد قصہ ختم ہوا جسے آج کل ناپاک لوگ اٹھاتے رہتے ہیں۔ حضرت حسین کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو شہید کیا جائے گا اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، سب کچھ آگے آنے والا میرے سامنے منظر موجود ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نوازے ہیں، عشاء کی نماز ہے، آقا تشریف فرما ہے، سجدے میں جاتے ہیں، دونوں نوازے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آقا کی پیٹھ پہ بیٹھتے ہیں، آقا کی پشت میں سوار ہوتے ہیں، آقا کی کمر پہ سوار ہوتے ہیں، آقا سجدے میں ہیں، اشارہ کرتے ہیں، جب یہ اترتے ہیں پھر آقا بیٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر دونوں آپ کے اوپر سواری کرتے ہیں، پھر جب آپ کو اٹھنا ہوتا ہے پھر آقا اشارہ کرتے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، خطبہ روک کر کے آقا گود لیتے ہیں، فرماتے ہیں مبخلۃ و مجبنۃ، کسی اولاد کی وجہ سے آدمی بخل بھی کرتا ہے، کسی اولاد کی وجہ سے آدمی بزدل بھی بن جایا کرتا ہے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نوازوں کے ساتھ رویہ ہے اور لمبے لمبے سجدے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آقا گود لے کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان بچوں کو میں گھر چھوڑاتا ہوں، آقا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، بجلی کی کڑک اٹھتی ہے، بچے کچھ گھبراتے ہیں، بجلی جب کڑکتی ہے اچھے اچھے لوگ کمرے میں سمرنے لگتے ہیں، بجلی کڑکے بچے شاید کچھ گھبرائے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا اب جاؤ امی جان کے پاس چلے جاؤ، دونوں اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا موقع آتا ہے ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں،
یا حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، آ کر کے تکبیر کہتے ہیں، مصلی میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کو گمان ہونے لگا کہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو نہیں ہو گئی ہے، ہم کو شک ہونے لگا آقا اتنا طویل سجدہ کیوں کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد ہم نے سوال کیا اتنا لمبا سجدہ کیوں، کیا کوئی نیا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ فرمایا کوئی نیا حکم نہیں، اس نے سواری کی تھی، میں اس کی رعایت میں دیر تک سجدے میں پڑا رہا تاکہ یہ نوازا تھوڑا سا کھیل لے، اس کے کھیلنے کے لیے میں نے اس کی اتنی رعایت کی۔ آج ہمارا حال یہ ہے اپنی چہتی اولاد کو گود لینے کے لیے تیار نہیں، بوسہ دینے کے لیے تیار نہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار آتی ہے، آقا کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ لیتے ہیں، وہ پروٹوکول دیتے ہیں ایک سرکاری افسر کو لوگ دیتے ہیں، آقا اپنی چہتی اولاد کو دیتے ہیں۔ ہم میں کون ہے جو اپنے بیٹے کو اتنی عزت دے؟ ہم میں کون ہے جو اپنی بیٹی کو اتنی عزت دے؟ ہم میں کون ہے جو اپنے دادی اور نوازی کو اتنی عزت دے؟ عزت ہر بڑوا چاہتا ہے لیکن اپنے بیٹے کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ صورت حال بغاوت میں مجبور کر رہی ہے ہماری آل اولاد کو ہمارے بڑوں سے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابیہ اپنے لاڑے کو لے کے آتی ہے، ایسا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ بچہ دیا ہے، آپ اس کی تحریر کر دیجیے، کھجور جمع کر کے آپ اس کے تلنے میں لپٹا دیجیے اور اسے دعا دے دیجیے، اسے تحریک کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گود میں لیتے ہیں بچہ آپ کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، بچے کو خبر نہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، بچے نے پیشاب کیا، آقا نے جھڑکا نہیں، آقا لال پیلے نہیں ہوئے، آقا غصہ نہیں ہوئے، آقا نے پانی منگایا اور پیشاب کی جگہ پہ ڈال کر کے بات کو ختم کر دیا۔ میرا نبی کبھی بات کا بتنگڑ نہیں بنایا کرتا تھا، مشکلات سے جان چھوڑاتا اور مشکلات سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتا تھا۔ خاص طور سے وہ لوگ جو ہمارے قریب رہتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو ہم سے لگاؤ رکھتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو ہمارے آگے پیچھے رہتے ہیں، بے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو کوڑیدنا نہیں چاہیے، کھودنا نہیں چاہیے۔ اگر کچھ معلوم ہو جائے آپ کو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ معافی چاہتے ہیں، وہ سچے دل سے ہم سے لگاؤ رکھتے ہیں، وہاں پہ آپ درگزر کا معاملہ کیجیے، وہ بنے رہیں گے آپ سے، آپ ان سے بنے رہیں گے، ہمیشہ سکون میں رہیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں، ہر دم کسی کے عیش کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر دم کسی کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں، ہر دم کسی کے فکر میں لگے رہتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ لوگوں سنو جو کہ ایمان لائے ہو صرف زبان سے، دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، کیونکہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تم سے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت لگو، ان کے چکر میں مت پڑو، ان کی غیبت مت کرو۔ من یتبع عورات اخیہ المسلم، جو اپنے مسلم بھائی کے عیب کے پیچھے لگتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے پیچھے لگ جایا کرتا ہے، ویفضحہ وان کان فی بیتہ، اللہ جس کے پیچھے لگتا ہے اسے رسوا کر کے رکھتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہو، کیونکہ اس نے مخلوق خدا کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ یہ درد ہمیں اور آپ کو ملا۔ اگر گرد کہیں نہیں اٹھ رہی ہے تو اسے کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گرد کو لوگوں نے اٹھا دیا ہے اور بھونڈر اٹھ رہا ہے تو اپنے آپ کو چھپائیے اور کنارے جائیے، بھونڈر میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں مت ڈالیے یا دوسرے کو مشکلات میں مت ڈالیے۔ اس طرح سے بچتے ہوئے نکلنے کی اگر کوشش کی جائے، یقین مانیے میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی خوش رہیں گے، ہم بھی خوش رہیں گے۔ اور اگر ایک دوسرے کو صرف کوریدتے رہے تو نتیجہ بڑا بھیانک ثابت ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذمہ اور حصہ نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔